حضرات محترمہ بلا تاخیر عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو، اور میں آج قبولیت کی رات ہے پیر صاحب، تو ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جس طرح پیر طریقت سلطان نیاز الحسن قادری صاحب اور پیر طریقت سلطان فیاض الحسن قادری صاحب دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو سے یہ ایک تحریک چلی ہے جو خدمت خلق بھی کر رہی ہے، قرآن پاک کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور قبلہ پیر صاحب کو اللہ پاک صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ابھی آج ہی یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک نسبت ہے کہ یہاں 27ویں کی رات ہے اور پھر حرمین شریفین جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور استقبال کیجئے پیر صاحب کا۔ نعرہ تکبیر! آپ لینے کے لیے آئے نا بھائی؟ قاری صاحب نے دیکھے کس محبت سے پڑھا ہے، تو کم از کم استقبال کیجئے۔ اور پیر صاحب بڑا ان کا مشکل میں سمجھتا ہوں سفر تھا، سلو میں خطاب کیا اور ایک پہلے خطاب کیا، پھر وہاں سے ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائے کہ آپ نے دعا کرنی، اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری نسبتیں آج مل چکی ہیں۔ نعرہ تکبیر! ابھی وہ پیچھے بھائی نہیں بولے۔ نعرہ تکبیر! یا رسول یا رسول۔ ابھی خصوصی ذکر پاک بھی ہوگا، قبلہ پیر صاحب دعا بھی فرمائیں گے، ساتھ ہی منہ مبارک شریف کی زیارت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بڑی محبت سے آغاز ذکر ہم کر رہے ہیں، اور ذکر کے لیے ایک بڑی بنیادی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اگلے چند حضرات ہیں ان کے علاوہ آپ کے آگے 1 انچ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے آگے دیکھیں جی، اگلی صف یہیں رہیں جی، یہ دائرہ اگلا صحیح کر لیں، بڑی مہربانی اٹھ کر قریب ہو جائیں۔ یہ ایک بڑی رات مشکل سے نصیب ہوئی ہے، پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا بھی، اور بیٹھنے کے قابل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ گھڑیاں ضائع نہ کریں۔ جو بیمار نہیں ہے وہ اپنے آگے خالی جگہ مکمل کر لیں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ میں آغاز ذکر کر رہا ہوں، اور اسی ذکر میں ہی سب کچھ ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ 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 یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا کے سینکڑوں ممالک میں آپ کی آواز جا رہی ہے۔ اللہ یا 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 اللہ یا
اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 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 حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اور اب یہ ذکر بھی وہی کر سکتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ویسے تو ایک دفعہ کہا تو ایک دفعہ بنے گا، ایک سجدہ کیا تو ایک ہی سجدہ بنے گا، لیکن آج کی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں ہر دفعہ آپ کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ہر طرف سے بولنے کی آوازیں آئیں، تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج صرف بولنا ہے اور اللہ کا نام لینا ہے۔ آج وہ نور ہم نے حاصل کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں روشنی نظر آئی، آج روشنی آنی چاہیے نا، پھر ایک کو نظر آتی ہے سب کو آنی چاہیے۔ اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے کہ آج روشن ہو جائیں سینے، دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ دل میں بس جائے۔ ماحول بڑا ضروری ہے، یہ جوانیاں لٹ سکتی ہیں پر ان کو بچانے کے لیے پروردگار نے چھتری کر دیا اوپر آپ کی اپنے ذکر کی۔ اور میں حضرت سلطان باہو سرکار کے ایک شعر سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرا، 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 وچ پا فقیرا جھاتی ہو۔ ہو اللہ کا ذکر ہے، با ہو جو ہو کے ساتھ رہتا ہو، ہو با ہو بیک نقطہ، با ہو بیک نقطہ یا ہو میں شبل۔ اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا، رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرا جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔
شوق دا دیوان تم بالے ہنیرے قل جاء الحق قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ ولی الذین آمنوا. اگر آپ ذکر کرنے نہیں آئے تو پھر میرا قصور نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں آج کوئی خالی نہ جائے, آج سب کے سینے مدینے بن جائیں نا, اور ذکر میں ہی آپ کو گنبد خضرا کی زیارتیں ہو جائیں. تو ذکر تو منہ سے کیا جاتا ہے نا. ابھی وہ وقت آپ کا نہیں آیا کہ آپ کی لوں لوں سے اور بال بال سے ذکر شروع ہو جائے. وہ بھی آ جائے گا. جو منہ دیا اللہ نے بولنے کے لیے, سارا دن بولتے ہیں, جب اللہ کے نام کی باری آئی ہے تو خاموشی سے نہیں, پیار سے, بڑے وقار سے ذکر کرو. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آج وہ دوستی نہیں جو آپ لینے آئے ہیں, آج وہ دوستی جو رب آپ کو دینے کا آج اعلان کر چکا ہے. Is not you asking, is Allah giving you his friendship. اللہ ولی الذین آمنوا, جو صاحبان ایمان ہیں اللہ ان کا دوست ہے. جو عاشقان مصطفیٰ ہیں اللہ ان کا دوست ہے. جو صلی اللہ والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. جو یا رسول اللہ والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا اہتمام اللہ نے آج کر دیا ہے. آؤ بڑی محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ 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 اللہ, سینے مدینے بن جائے, ہر طرف سے اللہ کی صدائیں بلند ہوں. اللہ 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 بڑھتا جائے ذکر. اللہ 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 اللہ, بڑھتا جائے ذکر. اللہ اللہ اللہ, استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. یاد کیجئے گناہوں کو اور پڑھتے جائیے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ.
अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ जहाँ जहाँ आप बैठे हैं ना, अगर इससे पहले आपकी वाकफियत नहीं भी है तो ये बड़ी वाकफियत है, ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो 5-5 7 एक आवाज़ हो जाए, इधर से कुछ सुस्त पड़े, उधर से आवाज़ ऊंची आ जाए, फिर उधर से ऊंची आवाज़ आ जाए, फिर उधर से पता लगे कोई उधर से दीवाना तड़प रहा है। हाज़रीन, ये जिक्र क्या है? क्या कभी सोचा आपने? वैसे तो हर बोली को ही जिक्र कहते हैं ना, लेकिन जिस जिक्र की मैं बात कर रहा हूं ये अल्लाह की बोली है। हम इस काबिल कहां थे? ये उसका करम है कि उसने हमें अपना तारुफ अता फरमाया। और ये जो आप बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, कभी हिसाब करवाते हैं, कभी जादू टोनों के चक्कर में पड़ते हैं, कभी किताबें खुलवाते हैं, हल तो कुरान ने बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तातमइन्नुल क़ुलूब। क्या तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो? क्यों मारे मारे फिर रहे हो? अल्लाह का ये फरमान है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह, अगर तुम जिक्र इलाह के साथ हो जाओ, बेज़िक्रिल्लाह, यानी ऐसा ना करो कि हो और ना हो, ऐसा जिक्र करो कि जिक्र के साथ ही हो जाओ। ये नूर है ना, नूर आता है तो छा जाता है। तो बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर कोई परेशान है तो इसका मतलब यह है कि उसने जिक्र किया नहीं है। अगर जिक्र किया हो तो परेशानी खत्म हो जाती है। जितना करोगे उतना नूर फैलेगा, जितना नूर फैलेगा उतना बीमारियां भागेंगी, परेशानियां भागेंगी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया एक तुम जिक्र करते हो, एक मैं करता हूं। तुम करते हो तो मेरी तौफीक से करते हो, मैं तौफीक न दूं तो तुम आ कैसे सकते थे, बैठ कैसे सकते थे, जिक्र कैसे कर, ये भी मेरी तौफीक है। और इस पर तौफीक बाला तौफीक कि तुम्हारे जिक्र में मेरे जिक्र का नूर दाखिल हो रहा है। और ये तत्मइन्नुल क़ुलूब की जो कैफियत है, दिल के अंदर इत्मीनान की जो कैफियत है, फरमाया चूंकि मैं दिलों में रहता हूं, जब तुम जिक्र करते हो मैं भी जिक्र करता हूं, तो मैं दिलों में रहता हूं। तो जब मैं करता हूं तो दिलों को इत्मीनान पड़ता है ना। इसलिए खासकर जो हमारे मुतकिफ हजरात हैं यहां पर एतकाफ बैठे हैं, जो वैसे तो आप भी एतकाफ बैठे हैं ना, मस्जिद में आ गए, इतना कह दिया नवई तो सुन्नत अल एतकाफ, अब भी कह दें मैं सुन्नत एतकाफ की नियत करता हूं, तो आप सारे एतकाफ में हैं। जब आप एतकाफ में हैं तो आप अल्लाह की निगरानी में हैं, आप अल्लाह की रहमत के पहरे में हैं। अब आ भी करेंगे तो इबादत है, वह भी करेंगे तो इबादत है, और जब जिक्र करेंगे तो इबादत दर इबादत है।
یہ اس کے کرم کی بات ہے. کوئی بڑا کسی چھوٹے کو منہ نہیں لگاتا. کتنا پیارا ہوتا ہے بچہ اپنا، لیکن جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو باپ ہی کہہ دیتا ہے جاؤ اس کمرے میں، تمہارا بڑوں میں کیا کام ہے، ڈانٹ دیتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ہے، کتنے پاپی ہیں ہم، کتنے گنہگار ہیں، اس کا تو ہر بندے کو پتہ ہے نا. من دانم کے من آنم، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. لوگوں کے سامنے پردہ ہے، رہنے دو پردہ، اسی پردے میں آج کام ہو جائے گا. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کا پردہ اتاریں، آپ کی کسی کی عزت نفس سے کھیلیں، آپ کسی کا دل توڑیں، کسی کی شخصیت مجروح کریں. پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا حسن ہے. اور یہ جو اجتماعی ذکر ہے نا، اس کی ایک کیفیت ہے. یہ کسی نسبت کا جو ذکر ہوتا ہے، جب آپ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں نا، جیسے اصحاب کہف کے قدموں میں کتا بیٹھا تھا. جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا نا کتے کو لے جاؤ جنت میں، فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تو نجس ہے، یہ تو جنت کے لائق نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میں اس کی نجاست کو دیکھوں یا اپنے یاروں کی نسبت کو دیکھوں. اللہ اللہ غور فرمائے. اللہ فرمائے گا فرشتو جاؤ، اگر اس وجود میں نجاست ہے اس وجود کو ہی بدل دو، اس کتے کے وجود کو بدل دو، اس کو انسانی وجود دے دو، لیکن جنت ضرور لے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے رب نبھاتا ہے یاروں کی یاری کیسے نبھاتا ہے. آج کے یہ لمحے امر کر دو، آج کے یہ لمحے لازوال کر لو اپنے لیے. اس وقت ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، ہم نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، ہم نے اللہ سے پیار ڈالنا ہے. اللہ اپنا پیار ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس شان کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہر کام میں سستی ہو لیکن اللہ سے رجوع میں سستی نہ ہو، اللہ سے پیار میں کم ظرفی نہ ہو. بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن ہم جیسوں کو منہ لگا دیا. آ جاؤ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جس کا کلمہ تم نے پڑھا میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے، جدھر رب نے اپنے پیار کا رخ موڑ رکھا ہے، بلا کر بھی ہمیں یار کی طرف بھیجنا چاہتا ہے. پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
نورا من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ افضل ترین ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا گونج پڑ جائے لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا سے لوگ اس وقت تک بھی ٹی وی کی سکرین پہ اس ذکر کے نور میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں ان سے بھی اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایک دفعہ سینے پر ہٹ کریں اس کو۔ وہ جو سیاہی چھائی ہوئی ہے نا، وہ جو تکبر آیا ہوا ہے، وہ جو انا ہماری ہمیں کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی، اس کو ہٹ کریں، کرش کریں اس کو۔ اتنی محبت سے ذکر کریں کہ ذکر آنسوؤں سے برسے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے علم میں ہے دعا کے لمحات قریب ہیں، اور مبارک شریف جو جسم اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، جن آنکھوں کو وہ چہرہ نہیں دیکھنا نصیب ہوا، اس جسم کا ایک حسین نور مبارک شریف، ہمیں اس کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن ہر دیدار کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس وقت ایک طوفان ہے پوری دنیا میں، ایک قیامت ہے مچی ہوئی دوستو، ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کی عظمت کو داغدار کیا جا رہا ہے، اہل بیت کی محبت پر ڈکیٹی کی جا رہی ہے، اولیاء اللہ کی مخالفت لوگوں کا منشور بن گیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کو آ کر توڑ پھوڑ دیں؟ کیا وہ ہم اپنے گھر کے اندر رہنے والوں کی عزتوں کو پامال ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر لٹ جائے، ہمارا مال چھن جائے، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں؟ ارے نہیں، لیکن یہ وہ رشتے ہیں جو بڑے کچے ہیں، کملی والے سے پیار کا رشتہ بڑا پکا ہے۔ آج کی رات
یہ عہد و پیمان کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جوانیاں قربان ہوں گی تو مدینے والے کے نام پر ہوں گی. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. دعا کے لمحات قریب آ چکے ہیں اور میں آج کی دعا میں بغداد شریف سے ہونے والے سفر کی شروعات سے جن لوگوں نے بغداد کے آرفنز کے سروں پہ ہاتھ رکھا، جن دوستوں نے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے کربلا والوں کے پیار میں سب کچھ قربان کر دیا، جن لوگوں نے پاکستان میں چلنے والے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے اداروں میں پڑھنے والے یتیموں اور غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، آج ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل چکا ہے. آپ جانتے ہیں تحریک تکبیر قائم ہو چکی ہے. تکبیر نعرہ ہے خدا کی کبریائی کا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس نعرے پر تن من دھن قربان کیا جا سکتا ہے. یہ تحریک تکبیر کا ہیڈ کوارٹر ہے. آپ اس مسجد کے چاروں طرف دیکھیں، کوئی کونا آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا. یہ تحریک تکبیر کا حسن ہے. یہ دیوانے، یہ پروانے، یہ موت کے فضرات اس بات کا عزم کر چکے ہیں کہ خدا کی کبریائی کا حسن قائم کرنے کے لیے، ناموس رسالت پر کٹ مرنے کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں. حضرات، اس دنیا میں مسجد کے عنوان پر سب سے پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی سے شروع ہوئی اور مسجد کا وہ امیج آج ہمیں بحال کرنے کی ضرورت ہے. مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی منزل ہے. جلسے مقصود نہیں ہے، تربیت مقصود ہے. ادارے مقصود نہیں ہے، تعلیم مقصود ہے. آپ نے دیکھا جو نور قرآن کا ہرا سے چلا. نزول قرآن تو غار ہرا سے آغاز کرتا ہے نا، لیکن اس کو پڑھنے کا حق مصر والوں نے ادا کیا ہے. اور وہی نور قرآن آپ کے اس مرکز کی زینت بن چکا ہے. اب اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا حافظ قرآن نہیں بن رہا ہے تو اتنا بڑا جرم کر رہے ہو تم کہ جس کی معافی شاید نہ مل سکے. ہر گناہ کی معافی مل جائے گی. جس نزول قرآن نے الم نشرح لک صدرک کا سینہ چنا، آج وہ سینہ سوال کرتا ہے. یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنا سینہ پیش کیا. تو میں دعا میں یہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو قرآن کا نور مل جائے اور اس طرح قرآن پڑھے جیسے قرآن نازل ہوا تھا. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں موت کے فضرات کی وجہ سے مسجد کی وسعتیں تنگیوں میں بدل چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نمازی ہمارے پریشان ہیں. بھائی پہلے قرآن اکیڈمی قائم ہوئی، سینکڑوں طلباء آ گئے. اب اعتکاف والے آ گئے ہیں، پھر شب بیداریوں والے آ جائیں گے.
یہ سارا اسی لیے تو ہے نا کہ اگر سکون ذکر الہی میں ہے، اگر نور شب بیداریوں میں ہے، اگر سرور قرآن کی تلاوت میں ہے، تو پھر مسجد تو بنی اسی لیے ہے نا۔ اس محلے کے غیور مسلمان، پتہ نہیں تمہاری کون سی ادا اللہ کو پسند آئی، پتہ نہیں کون سا پیار کا انداز اللہ کو محبوب ٹھہرا ہے تمہارا۔ یہ مسجد، یہاں تعلیم و تربیت کا حسن۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، یا تو یہ سب کچھ بند کر دیا جائے، یا پھر اس کو اتنا وسیع کر دیا جائے کہ آنے والے آئیں، جتنے آئیں سب آ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اس محلے کے غیور مسلمانوں نے اس مسجد کے وسیع و عریض حسن میں وسعتیں پیدا کرنے کے لیے 2000 سے زائد مسلوں والا ایک اور ہال تیار کرنے کا فیصلہ کیا، پارکنگ کے لیے علاقہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے اوپر 2 منزلیں قرآن اکیڈمی کے کلاس رومز کے لیے اور ہاسٹل کے لیے۔ اس محلے کے غیور مسلمان قرآن کے پڑھنے والوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے ہیں۔ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں انہیں، اور آپ جو سب آئے ہیں، آپ کی طرف سے اس محلے کے غیور مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں، تم 1 قدم اٹھانا، ہم 10 قدم اٹھائیں گے تمہارے ساتھ۔ اس لیے کہ یہ محلے والے کسی کی نگاہ میں آ گئے، ان گلیوں اور ان سٹریٹوں میں رہنے والوں کو مالک نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے کے تحفظ کے لیے قبول کر لیا ہے۔ کیا آپ سب اس محلے کے غیور مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو فیضان شب برات میں آپ نے پایا، آج شب قدر میں پھر آپ کو کشاں کشاں یہاں لایا، کہ آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ان غازیان اسلام، ان مجاہدین اسلام کے قدم سے قدم ملاؤ گے؟ اتنی اونچی آواز میں بولو کہ یہ بولنا بھی تمہارا ذکر بن جائے۔ اونچی آواز میں بولو اور محبت سے بولو۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو بلائیں گے۔ 2 اکتوبر کو حضرت سلطان باہو سرکار کا عرس مبارک ہو رہا ہے۔ دن کو 11 بجے تقریبات کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ روح پرور اجتماع برطانیہ کے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دے گا۔ آج سب ارادہ کریں کہ آپ جو بھی آئیں گے اپنے ساتھ قافلے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ بڑی محبت سے بولیں، بڑی محبت سے بولیں۔ یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ اگر کتا اصحاب کہف کے قدموں میں بیٹھ کر جنتی ہو سکتا ہے تو تم باہو کی عرس پہ آ کر عاشق رسول کیوں نہیں بن سکتے؟ جل جلالہ ومن جل جلالہ من والا۔ حضرات کرام انشاءاللہ العزیز یہ ایک تحریک ہے، آپ سب اس تحریک تکبیر کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کہہ دو اونچی آواز میں یار۔ 2 اکتوبر کو عرس مبارک ہو رہا ہے، قافلے لے کر آؤ گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز میں کہہ رہے یار۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم 2 اکتوبر سے پہلے ایک پورا کارواں لندن سے گلاسگو تک 10 روزہ ایک تبلیغی اور تربیتی پروگرام ہر شہر میں ہم پہنچیں گے، مختلف مساجد میں۔ آپ بھی ہمارے کارواں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ 10 دن کا ایک تربیتی پورا نیٹ ورک جس میں آپ شامل ہوں گے، تلاوتیں ہوں گی، نعتیں ہوں گی، ذکر و فکر ہوگا، گھر گھر عشق مصطفیٰ کے جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ جو اس تحریک
جی سبحان اللہ. نائب مغل صاحب زندہ باد. آپ سب زندہ باد, کیونکہ آپ کو اللہ نے بلایا تو آپ زندہ باد ہی ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک دفعہ پھر کہہ دیں انشاءاللہ یہ مرکز کی تعمیر شروع ہوتے ہی ہم سب اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کام کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اس مرکز میں اتنا بڑا ایریا بن جائے جس ایریے میں ہزاروں آئیں تو سما جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پروردگار عالم, ہم تیرے عاجز بندے, ہم تیرے چاہنے والے, ہم تیرے نبی کے چاہنے والے. اے اللہ تیری رحمتوں کے متلاشی, تیری بارگاہ سے جو مغفرت کا اعلان ہوا اسے سن کر, نجات جہنم سے پروانوں کے بٹنے کا سن کر ہم آج کی رات تیرے دربار میں آ گئے. مولا ہمارا آنا قبول فرما لے یا اللہ, ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے, ہمارا ذکر کرنا قبول فرما دے, ہمیں قلبی ذاکر بنا دے, ہمیں دل مومن عطا فرما دے, ہمارے ایمان کو غلامی رسول کی شان عطا فرما دے. پروردگار جو بیمار ہیں شفا عطا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم تیرے محبوب کا منہ مبارک اس وقت ہمارے اوپر پہرا کیے ہوئے ہے. اللہ منہ مبارک شریف کے پہرے میں ہمارے روٹے ہاتھوں کو قبول فرما لے. پروردگار اس کارواں میں یہ جو شریک ہوئے ہیں آج, جنہوں نے تحریک تکبیر کا جھنڈا اٹھانے کا فیصلہ کیا, اللہ تحریک تکبیر کے حسن میں شریک ہونے والوں کی یا اللہ عزتوں کی حفاظت فرما, مالوں کی حفاظت فرما, جانوں کی حفاظت فرما یا اللہ, اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ, عزتوں کی حفاظت فرما. شرم و حیا ہماری ماں بہنوں بیٹوں کو عطا فرما یا اللہ پاک. اس ملت کے نوجوانوں کو جذب بلالیت عطا فرما. پروردگار اس امت کے بوڑھوں کو ابو ایوب انصاری والا سرور عطا فرما. پروردگار اس امت کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات لخت جگر رسول کی شرم و حیا کا نور عطا فرما دے. پروردگار اے پروردگار ان بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے یا اللہ پاک. مسجد بنانے والوں کے لیے جنت میں محلات تیار کر دے. اے پروردگار ہماری عقیدتوں کو اسی طرح قائم رکھنا یا اللہ. ہمیں دین مصطفیٰ کی عظمتوں کے سامنے اسی طرح دامن بچھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ. جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما یا اللہ. جن کا کوئی کنٹرول ہے انہیں توفیق دے دے کہ آج اپنے بچوں کو, پوتوں کو, دوتوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے قرآن اکیڈمی کے نور میں دھل جائیں اور مل جائیں. پروردگار ہمیں وہ ناموس رسالت کا سپاہی بنا دے, غازی الدین شہید کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے, تخت دار پہ کھڑے مسکرانے والے غازی الدین شہید کی اس جذبہ حریت کا علم بردار بنا دے. اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا اے نوجوان, لوگ تو موت کو دیکھ کر روتے چلاتے ہیں, تو مسکرا رہا ہے. فرمایا کیوں نہ مسکراؤں, وہ دیکھو مصطفیٰ جو آ گیا. یا اللہ ہم بھی ایسی موت چاہتے ہیں, ادھر سے روح نکلے ادھر سے پردہ اٹھے, مدینے والا آ جائے اور کہہ دے امتی میں نے قبول کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا الہی رحم فرما پیارے مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک.